میری شادی کی پہلی رات تھی مگر کمرے میں دودھ کا گلاس میرا سسر لے کر آیا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سسر نے کہا، بہو میں تم کو اپنے ہاتھوں سے دودھ پلاؤں گا تو تم ایک حسین بچے کو پیدا کرو گی۔ میں نے انکار کیا تو سسر اور شوہر نے میرے ساتھ۔ شادی کی رات ہر لڑکی بہت سے خواب لے کر آتی ہے۔ میں بھی بہت خوش تھی، ہر لڑکی کی طرح۔ میں بہت سے خواب سجائے اپنے پیا کے گھر آئی۔ میں نے عمار کی بس تصویر ہی دیکھی تھی۔ اچھی شکل و صورت کے مالک تھے، لیکن ہم مشرقی لڑکیاں اپنے ہونے والے شوہر کو ہی اپنا سب کچھ مان لیتی ہیں۔ اس لیے میں نے بھی اپنی آنکھوں میں عمار کے ہی خواب سجائے تھے۔ میں اپنے مجلہ عروسی میں بیٹھی تھی، دل کی منتشر ہوتی دھڑکنیں بھی اچھی لگ رہی تھی۔ ایک فطری شرم بھی تھی اور یہ آرزو بھی تھی کہ عمار سے اپنے بارے میں خیالات اور جذبات سننے کو ملیں گے۔ میرے سسرال والے پیری فقیری کو بہت مانتے تھے۔ جب میں رخصت ہو کر سسرال آئی تو دروازے پر ہی مجھے روک دیا گیا۔ میری ساس نے 2 سفید کبوتر میرے پیروں کے پاس رکھ کر ذبح کیے تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنی آنکھیں خوف سے بند کر لی۔ ان کبوتروں کا خون فرش پر گر چکا تھا۔ میری ساس کہنے لگی، اسی خون پر چلتے ہوئے میں اندر داخل ہوں۔ میں نے پہلی بار ایسا کچھ دیکھا تھا۔ میرا دل اس بات پر آمادہ نہ تھا، لیکن میں اس وقت انکار نہیں کر سکی اور تیزی سے وہاں سے گزر گئی۔ جب مجھے میری جٹھانی نے ہی میرے کمرے میں لے جا کر بٹھایا تھا اور اب میں عمار کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا تو میں سنبھل کر بیٹھ گئی۔ میں نے بہت کچھ سوچا تھا کہ عمار سے میں بھی اظہار کرنے میں کنجوسی نہیں کروں گی، لیکن جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا میں تو شرم کے مارے نظریں نہیں اٹھا پائی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا تو میرا دل بے لگام گھوڑے کی مانند بھاگنے لگا۔ میں نے اب تک نظریں اٹھا کر عمار کی طرف دیکھنے کی جرت بھی نہیں کی تھی، بس نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ میری نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں شاید دودھ کا گلاس تھا جسے انہوں نے میرے سامنے رکھ دیا۔ میری پہلی نظر ان کے ہاتھوں پر پڑی تھی۔ وہ دیکھ کر میں اسکتے میں آ گئی تھی۔ سانولا سا جھریوں سے بھرا ہاتھ دیکھ کر میں اچھل ہی پڑی تھی۔ بے ساختہ میری نظر سامنے پڑی تو میرے ہوش و حواس اڑ کے رہ گئے تھے۔ میرے سسر میرے سامنے بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ میں جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئی۔ رات کے اس پہر میرے سسر کا میرے کمرے میں کیا کام تھا؟ میرا دماغ تو ایسے تھا جیسے چکرا کر رہ گیا تھا۔ یہ بات میرے لیے بہت غیر معمولی سی تھی۔ ایسا میں نے کبھی کسی کے ساتھ ہوتے ہوئے نہیں سنا تھا کہ رات کی تنہائی میں نئی نویلی دلہن کے کمرے میں شوہر کے بجائے سسر کمرے میں آئے، وہ بھی اکیلے۔ مجھے یوں بدحواس دیکھ کر ان کے چہرے کی مسکراہٹ بھی غائب ہو چکی تھی۔ وہ بھی کچھ عجیب کی نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ وہ مجھ سے کچھ پیچھے ہٹ کر شانوں کے بل بیٹھ گئے۔ شاید میرے چہرے کے سخت تاثرات تھے۔ میں تو یہ سب دیکھ کر ہی پریشان سی ہو گئی تھی۔ سسر اور بہو کا رشتہ ایک باپ بیٹی کا ہوتا ہے، اور شادی کی رات ایک ایسی رات ہوتی ہے کہ انسان شرم کے مارے ہی بیٹے کے کمرے میں جانے کا نہیں سوچتا۔ اور یہ کیسے باپ تھے جو بیٹے کی غیر موجودگی میں ہی دلہن بنی بہو کے کمرے میں دودھ کا گلاس لیے بہو کے سامنے بیٹھے تھے، وہ بھی تنہائی میں۔ میری اس وقت کیا کیفیت ہو سکتی تھی یہ شاید میں ہی جان سکتی تھی۔ میرے سسر نے اپنا گلا صاف کیا اور بات کا آغاز کیا۔ کہنے لگے، میں صرف تمہیں باداموں والا دودھ اپنے ہاتھ سے پلانے آیا ہوں۔ اسے پینے سے تم ایک خوبصورت اور حسین بیٹے کو پیدا کرو گی۔ میں یہ بات سن کر شرم کے مارے پانی پانی ہوئی تھی۔ میں پہلے ہی ان کی یوں تنہا کمرے میں موجودگی کو ہی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اس پر ان کی اس بات نے تو غصے اور شرم سے میرے کانوں کی لو تک کو سرخ کر دیا تھا۔ ایسی بات کون سا سسر اپنی بہو سے کر سکتا ہے؟ میرے گھر پر بھی بھابھی موجود تھی، لیکن آج تک میرے والد نے اس سے کبھی بھی اکیلے میں بات نہیں کی تھی۔ ہمیشہ میری بھابھی کو بیٹی کی ہی نظر سے پکارا تھا۔ جن دنوں بھابھی امید سے تھی، میرے والد نظر تک اٹھا کر نہیں انہیں دیکھتے تھے، اور یہ شخص شادی کی پہلی رات یوں تنہا بند کمرے میں مجھے دودھ کا گلاس اپنے ہاتھوں سے اس لیے پلانے آیا کہ میں ایک خوبصورت بیٹے کو پیدا کروں گی۔ اگر یہ کوئی خاص عمل اور کسی پیر فقیر کی دعا بھی تھی تب بھی مجھے یہ منظور ہرگز نہیں تھا، کیونکہ ہمارے دین میں ایسی کوئی بھی اجازت نہیں تھی۔ میں نے غصے سے اپنا رخ بدل لیا۔ شادی کے نام پر جو جذبات میرے دل میں ابھر رہے تھے وہ اب غصے کی نظر ہو چکے تھے۔ میرے سسر نے بڑے ہی بے تکلفانہ انداز سے
دودھ کا گلاس میرے منہ سے لگانا چاہا، لیکن میں نے اپنے ہاتھ سے وہ پیچھے کر دیا اور اٹھ کر میں جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ میری برداشت کی حد شاید یہیں تک تھی، میں اس سے زیادہ یہ سب برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے کہا، مجھے کوئی دودھ نہیں چاہیے، اور نہ میں نے دودھ پینا ہے، اور نہ ہی میں بچہ کوئی پیدا کروں گی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ میرے کمرے سے باہر جا رہی ہیں یا میں اس کمرے سے آپ کو باہر نکال لوں؟ میری بات سن کر وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگے۔ پل میں ان کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ وہ مجھے گھورتے ہوئے وہ دودھ کا گلاس لے کر باہر کو چل دیے اور جاتے ہوئے میرے کمرے کا دروازہ بھی بڑی زور سے بند کر کے گئے تھے۔ مجھے اس وقت عمار پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ اسے اپنے والد کو ایسی کسی بھی غیر مناسب بات پر منع کرنا چاہیے تھا نا۔ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی جب میرے کمرے کا دروازہ پھر سے کھلا تھا اور میری ساس میرے سسر کے ساتھ وہی دودھ کا گلاس لے کر اندر داخل ہوئی تھی اور انتہائی غصے میں تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، شرم نہیں آئی تمہیں سسر سے اس طرح یوں بدتمیزی کرتے ہوئے؟ چلو ان کے ہاتھ سے دودھ پیو، ورنہ ساری زندگی بے اولاد ہی رہو گی اور ہمیں ہر حال میں وارث چاہیے۔ میں اپنی ساس کی بات اور لہجہ سن کر مزید حیران ہوئی کہ کس قسم کے یہ لوگ بے شرم تھے۔ میں نے کہا، میں ان سب باتوں کو نہیں مانتی۔ اولاد کا ہونا نہ ہونا اللہ کی ذات کو معلوم ہے، اس لیے میں ایسے کسی عمل کو نہیں کروں گی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میری ساس اونچی آواز سے عمار کو پکارنے لگی۔ میرا بھی اس وقت غصہ عروج پر تھا۔ کچھ ہی دیر میں نظروں سے دیکھا اور بلند آواز میں عمار بھی کمرے میں آ گئے۔ میری ساس نے ساری بات عمار کو بتا دی۔ وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہیں آئے ہوئے ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے اور تم سارے لحاظ بھول گئی ہو۔ کیا میرے ماں باپ کی بات کی تمہارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں؟ میں نے کہا، میں ایسے کسی عمل کو نہیں مانتی، لیکن ٹھیک ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں میں یہ دودھ کا گلاس پیوں تو یہ میں آپ کے ہاتھ سے پی لیتی ہوں، لیکن آپ کے والد کے ہاتھ سے نہیں پی سکتی۔ میری بات سن کر وہ مجھے غصے سے گھورنے لگے، پھر غضبناک لہجے سے بولے، کہنے لگے، ہم پیر و مرشد کو ماننے والے لوگ ہیں اور میرا ابا اسی گدی پر برجمان ہے۔ آج تک ان کے سامنے کسی نے انکار کی ہمت نہیں کی۔ میری بڑی بھابھی کو بھی میرے ابا نے ہی دودھ پلایا تھا اور دیکھو انہوں نے 3 بیٹوں کو جنم دیا ہے، پھر تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں نے کہا، میرا دل ان باتوں کو نہیں مانتا۔ میرے منہ سے ابھی یہی لفظ نکلے ہی تھے کہ ایک زوردار تھپڑ عمار نے میرے رخسار پر مارا تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ میرا رخسار سوج سا گیا تھا۔ بھلا یہ کیا طریقہ تھا؟ وہ کہنے لگے، ہمارے گھر میں عورت کی زبان درازی کوئی برداشت نہیں کرتا، آج کے بعد زبان بندی کر کے رہنا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ پہلی ہی رات میرا شوہر مجھ سے اس صفاقی سے پیش آئے گا۔ اس کے بعد عمار میرے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے اور میرے دونوں ہاتھ پیچھے کی جانب کر کے مضبوطی سے پکڑ لیے۔ میں ان کی صفاقی پر ٹھیک سے حیران بھی نہیں ہو پائی تھی جب میری ساس آگے بڑھی اور میرے جبڑے کو زور سے یوں پکڑ کر میرا منہ کھل گیا۔ پھر میرے سسر نے زبردستی وہ دودھ کا گلاس مجھے پلا دیا جسے میں نے روتے ہوئے پیا تھا۔ اس دودھ کا ذائقہ بہت الگ تھا، ایک دم کڑوا اور کسیلا سا۔ مجھے لگا مجھے الٹی ہو جائے گی، لیکن جیسے ہی وہ دودھ کا گلاس ختم ہوا میرا سر چکرانے لگا تھا۔ مجھے اپنا وجود بے جان سا ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ مجھ پر غنودگی غالب آ چکی تھی۔ میری آنکھوں کے ساتھ میرا دماغ بھی اندھیروں میں ڈوب چکا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں کہاں ہوں۔ جب میری آنکھ کھلی مجھے لگا میرا پورا وجود درد سے چور ہے۔ دن کی روشنی کمرے میں پھیل چکی تھی، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں اپنی بند آنکھوں کو کھول سکوں۔ بامشکل میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا۔ میرے برابر عمار بے خبر سو رہا تھا۔ میں بامشکل اٹھ کر بیٹھی تھی، لیکن جیسے ہی میری نظر سامنے لگے ڈریسنگ کے شیشے پر پڑی، ایک چیخ میرے منہ سے برآمد ہوئی تھی۔ میرے چہرے کو بری طرح سے نوچا گیا تھا، میری گردن سے سگریٹ کو بجھایا گیا تھا۔ بہت گہرا جلے ہوئے کا نشان موجود تھا جس پر شدت سے جلن ہو رہی تھی۔ میرا بکھرا حلیہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا۔ میری رات ایک درندگی اور صفاقی کی نظر ہوئی تھی۔ میں بامشکل اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے دوبارہ بیڈ پر گرنے لگی تھی کہ میں نے جلدی سے دیوار کا سہارا لیا اور خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے نہا کر اپنے کپڑے تبدیل کیے اور کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھ گئی۔ اپنے شوہر سے نفرت سی محسوس ہو رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ایک رات میں وہ میرا چہرہ بری طرح سے بگاڑ چکا تھا جو رات میں نے شادی کے نام پر گزاری تھی۔ ایسا تو کبھی تصور میں بھی نہیں سوچا تھا۔
मुझे अपने बाबा याद आने लगे। वो तो मुझसे बेतहाशा प्यार करते थे। उन्होंने कभी मुझसे ऊंचे लहजे में बात तक नहीं की थी। कहते थे बच्चियों का दिल बहुत नाजुक होता है, जरा से ऊंचे लहजे से डर जाता है, उनके मासूम चेहरे मुरझा जाते हैं, इसलिए औरत जात से हमेशा नरमी से गुफ्तगू करनी चाहिए। मेरे वालिद का रवैया मेरी वालदा और भाभी से भी ऐसा ही था। मेरे भाई ने भी मेरी भाभी से हुस्न सलूक का ही मामला किया था। मैं तो ऐसे ही हसीन ख्वाब अपनी आंखों में अमार के लिए भी सजा कर आई थी, लेकिन उसने, मैं सिसक उठी थी। मैंने अपने बहते आंसू साफ किए, फिर मैंने अपना मोबाइल उठाया और एक मैसेज कर दिया। उसी वक्त अमार की आंख भी खुल गई थी। मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगा। मुझे उस वक्त उसकी शक्ल भी जहर लग रही थी। वो उठकर मेरे पास आ गया, कहने लगा खुद को आईने में तो तुम देख ही चुकी होगी। ये सब तुम्हारी नाफरमानी का अंजाम है। आइंदा अगर मेरी या मेरे घर वालों की किसी बात पर इनकार करने का सोचा तो इससे ज्यादा बुरा हश्र करूंगा तुम्हारा। मैंने तनफ्फुर से इसे देखा था, लेकिन कहा कुछ नहीं। कुछ देर बाद मेरे ससुराल के बाहर मेरा भाई और मेरे वालिद पुलिस के साथ खड़े थे, क्योंकि मैं इन्हें व्हाट्सएप पर अपनी तस्वीर भेज चुकी थी और सारी बात भी मैसेज पर बता चुकी थी। मेरा हश्र देखकर मेरे वालिद मुझे साथ लगाए फूट फूट कर रोने लगे। अमार और उसके वालिद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। मेरी जेठानी जो 4 साल से उनके सुतम का शिकार थी, वो भी बोल उठी। मेरा जेठ भी उसके साथ पीरी फकीरी के नाम पर ऐसी जहालत करता था। वो लोग झूठे पीर बने हुए थे। लोगों के सामने अपना रौब दबदबा जमाने के लिए अपनी बीवी के साथ बदसलूकी करते थे, इन्हें मारते पीटते थे। मैं वापस अपने घर आ चुकी थी, अमार से खुला ले चुकी थी। मेरे वालिद मेरे सामने शर्मिंदा से थे, कहने लगे मुझसे कैसे इतनी बड़ी भूल हो गई। मुझे रिश्ता करने से पहले अच्छी तरह से तहकीक करवानी चाहिए थी। मुझे तो लगा कि नेक लोग हैं, लेकिन ये नहीं जानता था कि लोग कैसे कैसे लबादे ओढ़कर दूसरों को धोखा देते हैं। बाप से कोई शिकायत ना थी, लेकिन मैंने बरवक्त ठीक फैसला किया। अगर मैं वो सफाकी सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करती जाती कि मुझे हर हाल में घर बसाना है, तो शायद जुल्म करने वाले को खुद पर और भी ताकतवर बना देती। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।